نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ انبیاء 5ویں مجلس آیت نمبر 9-1. تلاوت سے پہلے توجہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کے تعلق سے جو گروپ ہیں ان کے اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اب وہ شکایت تو رہے گی یوٹیوب پر سننے والوں کو، کیونکہ ہر دفعہ ہم وضاحت نہیں کرتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ جیسے کہ گروپ ہے انبیاء کا، نبی، دوسرا گروپ ہے رسولوں کا، اور تیسرا اولو العزم کا. اس کی وضاحت کر چکا ہوں. مختصر یہ کہ نبی اسے کہتے ہیں جو شریعت جس کے پاس نہ ہو، کتاب نہ ہو، پہلے رسول کی پابند ہو. اس کی مثال اچھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ میں تھے، اور رسول جس کے پاس جسے شریعت ملی ہو، کتاب ملی ہو، اور اولو العزم جن کا تصادم ہوا ہو، یعنی ٹکراؤ ہوا ہو، صبر ہوا ہو، جیسے کہ نوح علیہ السلام سامنے ٹکراؤ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ایک ایسا گروپ کہ سارے اس میں مشترک ہیں، اور یہ بہت جاننا ضروری ہے آج کی آیت کو سمجھنے کے لیے. تو ایسا نام کہ نبیوں کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے سب کی. تو شروع ہوتا ہے درس 2 کے ذکر سے، مگر نہ ان کا نام ہے. اور جہاں تلاوت ہوگی تو عالم اسلام سمجھ جاتا ہے کہ دونوں کون ہیں، اور عالم مسیحی. تو یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ اس کے سمجھنے میں کام آئے گی کہ کیا وجہ ہے. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین. دیکھیے فوراً توجہ متوجہ ہو جائے گی کہ جس نے اپنے فرج کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں روح پھونک دی ہماری روح سے، اور اسے اور جو اس روح سے پیدا ہوا سارے جہاں کے لیے نشانی بنا دیا. سمجھ میں آتا ہے کون ہے؟ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ. تو سوال یہ آتا ہے کہ ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے انبیاء، اب اس کے دوران مریم کا ذکر، یہ کیوں؟ نبیوں کا ذکر تو نبی، تو اسے سمجھنا ہے. دیکھیے ایک تو صفت انبیاء، پھر صفت رسول، پھر صفت اولو العزم. ایک اور صفت ہے کہ اس میں سارے مشترک ہیں، وہ کیا؟ مصطفیٰ. ہم کہتے ہیں مصطفیٰ، لیکن جاننا بھی چاہیے کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں، مگر مصطفیٰ میں سارے انبیاء ہیں، سارے. دیکھو مریم بھی آ گئی مصطفیٰ میں، عیسیٰ ابن مریم بھی آ گئے. تو مصطفیٰ کے معنی کیا؟ اللہ نے جسے چن لیا، اختیار کیا. تو یہ جو انبیاء کا گروپ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں چن لیا، اس لیے مصطفیٰ ہوئے. موسیٰ کو پیغمبر بنایا، بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ تھے، تو اس وقت کے لوگوں میں مصطفیٰ کون ہوئے؟ موسیٰ. ٹھیک ہے.
تو اب یہ بات جب ذہن میں رہے گی تو مریم علیہ السلام کا ذکر یہاں کیوں وہ سمجھ میں آئے گا، لیکن کب؟ جب کہ اس کی شرح ہو جائے. تو سنیے، جس نے اپنے فرج کی حفاظت کی. اب فرج کے معنی فارسی والوں نے کیے ناموس، تو ہمارے اردو میں عصمت، عزت، عام بول چال میں شرمگاہ. تو یہ حفاظت کی مریم نے، لیکن حفاظت کس سے؟ ذہن عام طور پر جاتا ہے کہ مرد سے نہیں، صرف مرد سے نہیں، بلکہ حلال چیزوں سے بھی اب اس کی حفاظت کی. بھائی شادی ہو جائے تو حلال، مگر اس سے بھی اپنی اس ناموس کی حفاظت کی. اس لیے کہ کہاں داخل کی گئی تھی؟ گرجا گھر میں، معبد میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دی گئی تھی، منت مانگی گئی تھی. تو یہ حفاظت کی انہوں نے ہر چیز کی، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا. تو یہ ایسی عورت تھی، تو ہم نے اس میں روح پھونک دی. اب روح پھونکنا کا کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جسم میں براہ راست روح پھونک دی، یہ ان کی خاصیت ہے. اپنے ہاتھ سے پتلا بنایا، یہ ان کی خاصیت ہے. حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی جگہ پر، یہ ان کی خاصیت ہے. اس کے بعد میں جتنے بھی بچے ہوئے ہیں تو فرشتے آ کے روح پھونکتے. ٹھیک ہے، تو مریم کے یہاں بھی کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. تو چونکہ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں اس لیے نفخنا، ہم نے روح پھونکی. مگر یہاں سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ مریم علیہ السلام، دیکھیے آج ایک ایسی بات بتلا رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ وہ مصطفیٰ ہے، ساری دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں وہ مصطفیٰ ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت فاطمہ کا ذکر وہ اپنی جگہ پر فضیلت ان کی ہے، عائشہ صدیقہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مگر مریم کی فضیلت کیسی ہے؟ یہ امتیاز صرف انہی کے ساتھ ہے، اور یہی وہ مصطفیٰ ہیں جس کی بنا پر مصطفیٰ کے درمیان آپ کا ذکر ہے. وہ کیا ہے بتلائیے؟ اچھا، نبیوں کو بھی مصطفیٰ کیا گیا، لیکن نبیوں کا مصطفیٰ صرف ایک نبی کے ساتھ خاص نہیں، کئی انبیاء ہے، تعداد معلوم نہیں. یہ اصطفاء دیکھیے کہ بغیر مرد کے چھوئے ہوئے حمل رہنا، بتائیے ساری عورتوں کے مقابلے میں مصطفیٰ ہیں. ایسا ہوا اس کے بعد نہیں ہوا، یہ وہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا. تو حضرت مریم بھی مصطفیٰ ہیں، اس وجہ سے مصطفیٰ کے ذکر کے درمیان ان کا ذکر آیا، اور اس کی تکرار بھی نہیں ہوئی نہیں ہوئی. مرد کا چھونا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلایا، چاہے وہ شادی سے ہو چاہے وہ غیر شادی سے ہو، ایک اصول بتلایا، جبریل آ کے روح پھونک دیتے ہیں. تو بہرحال یہ مصطفیٰ. مگر اور بھی سنیے، اتنا کافی ہے. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، اسے اور ان کے بیٹے کو آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں. اس صفت میں بھی وہ مصطفیٰ ہیں، مگر کیسی مصطفیٰ ہیں؟ نکالیے، صفحہ پلٹیے. وما، آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے رسول، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب اس کا صرف ترجمہ تشریح وقت پر آئے گی. اب واپس آئیے، بتائیے کوئی نبی اس عالمین میں شریک ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ اس قوم کے لیے، وقت کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا سارے عالم، سارے جہانوں کے لیے. ساتھ ہوئے کہ نہیں؟ خصوصیت ہوئی کہ نہیں؟ مصطفیٰ ہوئے کہ نہیں؟ تو نبیوں کی فضیلت بیان کرنا ہو تو قرآن و حدیث سے بیان کیجیے، ایسے حقائق کہ کوئی انکار نہیں کر سکے. تو یہ وہ خصوصیت ہے. اب قیامت تک بغیر کسی کو چھوئے یا بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا،
تو یہ کیا ہے؟ آیۃ للعالمین. تو اب یہاں پر ذکر یہ اشارتاً انبیاء کا ذکر ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی آئے گا اشارتاً ضرورت کے مطابق. اب یوں کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا والو، یہ جتنے انبیاء گزرے کون تھے، کیا تھا؟ سنیے. ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ تمہاری امت، امتکم امت، ایک ہی امت، اور میں تمہارا رب، میری ہی عبادت کرو. فاعبدون یعنی فاعبدونی. کیا مطلب ایک ہی امت؟ امت کے معنی امت قوم، امت کے معنی ملت، امت کے معنی دین. یہ جتنے انبیاء گزرے چاہے کسی گروپ کے ہوں، اولو العزم ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، مصطفیٰ ہوں، یہ سب ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی دین پر تھے. اور یہ تمہاری امت بھی اسی دین پر ہے نا، حنیف دین ابراہیم. اور میں تم سب کا رب ہوں، لہذا میری ہی پرستش کرو. یہ تو واضح کر دیا. اب اختلاف تو تھا، شریعت موسوی میں اختلاف تھا، شریعت عیسوی میں، شریعت داؤدی میں، اور جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں اختلاف تھا. لیکن اختلاف کیسا تھا؟ امت کی وحدت سے مختلف نہیں تھے. اختلاف تھا کہیں 5 وقتہ نماز، کہیں 3 وقتہ نماز، طریقے میں رکوع کے، تسبیحات میں، کلمہ. بھائی اس وقت کیا کلمہ کہ موسیٰ رسول اللہ. لیکن اصل بنیاد جو ہے اس میں اختلاف نہیں تھا، دین واحد، ملت واحد. مگر ہوا کیا؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ دین میں دین کو اس ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج بھی یہی حالت ہے، اس وقت تو ٹکڑے کر دیا، لیکن آج ہماری امت نے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہو گئے نا 73 فرقے، سنی میں بھی فرقے. اب حالات حجرہ پر سنیے گا، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، جنہیں وقتی طور پر کرسی ملتی ہے، وہ بھی 5 سال کے لیے الیکشن ہوا تو کرسی پہ آگے پراجمان ہو گئے، تو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. تو سنیے گا کہ اس دین حنیف سے اگر تم نے انحراف کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا. اشارہ کہاں ہے؟ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، ہندو مذہب ہو، سب کچھ. اور مسلمانوں میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شیعہ، سنی، بریلوی. مگر انہیں پتہ نہیں ہے گھر واپس آنا ہے. گھر واپسی یہ کس کا حق ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں، جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ کہتا ہے. دیکھیے رجوع کہتے ہیں لوٹنا، آج کل واپس، اب یہی سمجھتے ہیں لوگ نا واپس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے تم نے کر دیے، کلن الینا راجعون، ہر ایک کو ہمارے یہاں واپس آنا ہے. تو ذرا توجہ چاہتا ہوں، بتائے ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ جنت. آدم علیہ السلام وہاں تھے، سارے لوگوں کا وہی گھر ہے. سب اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. اور ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور ہمیں یہاں بھیجا امتحان گاہ ہے. تو گھر واپس کہاں جانا ہے؟ ہمارا وہ گھر ہے. اب یہ 5 سال کے لیے الیکشن میں آ گئے، کرسی پر بیٹھ گئے، جن کو ابھی سے فکر لگ گئی کہ آئندہ الیکشن میں کیا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس آ جاؤ. ان کو پیغام کیسے پہنچائیں؟ کون سا گھر تمہارا؟ تمہارا گھر تو یہ ہے جہاں واپس جانا ہے. اور وہاں واپس جانے کے بعد کیا ہوگا؟ سنیے ذرا کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے
ان لوگوں کا بھی وہاں کیا نوعیت ہوگی جو نبیوں کی وحدت کو باقی رکھا. خیال رکھیے سورہ انبیاء ہے، دین ایک ہے، اور جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جن کے عقائد باطلہ گھر واپسی کے تعلق سے، تو سنیے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. دیکھیے جب گھر واپس ہوں گے نا تو جو کوئی اچھے اعمال کرے، بشرطے کہ دیکھیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن بھی ہو. اچھا عمل تو سب کرتے ہیں، غیر قوم بھی کرتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے، خیمے بنواتی ہے، سیلاب میں طوفان میں مدد کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ نہیں. شرط ہے کہ ایمان. تو اعمال صالحہ کا ثمرہ پانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اگر آپ مومن ہو اور گھر واپسی پر اطمینان چاہتے ہو تو اعمال صالحہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ فلا کفران لسعیہ، کفران یعنی کیا؟ ناقدری. تو ہم اس کی قدر کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. تو اتنا تو کافی تھا. اطمینان کیسے دلایا جا رہا ہے؟ سنیے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. دیکھو اے لوگو، اگر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، تو ڈرو نہیں، ہم ہی لکھنے والے ہیں. اب جب وہ لکھنے والا ہے تو ہمیں فکر کس بات کی؟ ہمیں جو تکلیف ہوگی، جو ہمارا مال خرچ ہوگا، جو بھی حالات ہمارے سامنے، اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ پر باقی ہیں تو لکھنے والے فرشتے، بلکہ ہم ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انبیاء کے دین سے انحراف کیا، آج چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں گھر واپس آ جاؤ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہی لکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لکھا جا رہا ہے. جب وہ آئیں گے تو پھر ان کی خبر لی جائے گی. لیکن سوال یہ آتا ہے، ٹکڑے کیسے کر دیے، کیسے انحراف کیا؟ جانتے ہیں ہمارے یہاں کہ دوسرا جنم عقیدہ بنا دیا گیا کہ دوسرا جنم، کہ نیک کام کرو تو دوسرے جنم میں اچھے انسان بن کر آؤ گے، برے کام کرو گے تو جانوروں کی شکل میں آؤ گے. یہ دوسرا جنم. تو یہ دوسرا جنم آیا کہاں سے؟ اچھا، ہم بھائیوں میں عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے. پتہ نہیں کیا عقائد ہیں، اب وہ تو جمعرات کو آتی ہے روح، اور تو اس کا بھی نام وہی ہے کہ دنیا میں واپس آنا. تو سنیے یہ واپس آنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ سنیے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ممنوع، واپس نہیں آ سکتے. کیا مطلب واپس نہیں آ سکتے؟ انسان کی موت واقع ہو گئی، واپس نہیں آ سکتا. اب واپسی کسے کہیں گے جانتے ہو؟ انسان اصل میں زندہ اللہ نے اسے کیا تو وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. عالم ارواح میں تھا ساری روحیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کی تھی آدم علیہ السلام کی پشت میں. تو قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں سارے عالم ارواح میں ہیں، پھر باپ کے صلب میں، پھر عورت کے مستودع میں، پھر دنیا میں، ٹھیک ہے. اس پر ایک موت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں موت. اب پھر یہ زندہ ہوگا، اسے کہتے ہیں گھر واپسی، یعنی زندگی کی واپسی ملی. اب تم نے نام رکھ لیا دوسرے جنم کا، یا کہ روح آتی ہے گھر میں، یہ واپسی ممنوع. جہاں روح نکل گئی واپسی ممنوع. وہ عالم برزخ میں ہیں، وہ کیسے بھی ہیں، اچھی پوزیشن میں ہیں، کھاتے ہیں، اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے. تو سنیے یہ واپسی ہو کر رہے گی، یہ ممنوع ہے، لیکن ایک دن تک ممنوع ہے، ایک وقت معین تک ممنوع ہے. تو سنیے گا یہ کب واپسی ہوگی؟ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. تم کہتے ہو ابھی سے دوسرا جنم لیں گے،
نہیں، ایک دن متعین ہے جب کھول دیے جائیں گے یہ یاجوج و ماجوج. سورہ کہف میں ان کا قصہ، وہ تو ان کا تعارف تھا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں ہیں. پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں کہ 2 پہاڑوں کے ورے رہتے تھے، آ کر فساد مچاتے تھے تو ذوالقرنین نے اس پر دیوار لگا دی تھی. یہ ان کا تعارف ہوا. بڑی شرپسند، بد مزاج، بد اخلاق قوم تھی. فساد ان کے لیے فساد مچاتے تھے. تو یہ بند کھول دیا جائے گا. اب ذرا ساتھ میں رہیے، لوگوں میں کیا کیا افواہیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بند ٹوٹ گیا، تاتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتا ہے. اب سنیے، ساتھ میں رہیے. جب یہ من کل حدب، ہر بلند جگہ سے، تو بعضوں نے کہا پہاڑی پر سے، پہاڑی بلند ہوتی ہے، ٹوٹ پڑیں گے اور پھوٹ پڑیں گے. ینسلون. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھیلیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹ پڑیں گے مطلب جہاں کھیتی میں گئے تو جو بھی ہے کھانا شروع کر دیں گے. تمہاری بکریاں، چرند پرند سب پکڑ پکڑ کے کھانا. اور اس وقت بھی یہی کرتے تھے، کھاتے تھے اور جو بچا تھا ڈھو کر لے جاتے تھے. تو یہ اس طریقے سے کریں. اچھا، اب آپ ذرا غور کیجئے. لوگ کہتے ہیں تاتاری، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ سورہ ہماری شروع ہوئی تھی اقترب للناس حسابہم. اقترب کے معنی اور قرب کے معنی میں بتلا چکا ہوں. قرب 5.5 انچ 5 فٹ یہ گن سکتے ہیں، لیکن اقتراب کو گن نہیں سکتے. واسجد واقترب. تو واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تو جب یہ یاجوج و ماجوج پھوٹ پڑیں گے تو وعد حق قریب ہوگا. کیا مطلب قریب کا؟ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد؟ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ اس کو ہم ناپ نہیں سکتے، ماپ نہیں سکتے. تو ذرا یاجوج ماجوج کے تعلق سے، یاجوج ماجوج عموماً پڑیں گے تو قیامت قریب ہوگی. لیکن قریب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حساب لگا دیں کہ 2 دن 3 دن، نہیں، وقت ربا اللہ ہی جانتا ہے. چونکہ یہ زمانہ ہے، حدیث آپ کو پوسٹ ہو چکی ہے، مختصر اشارہ کر رہا ہوں اب تاکہ ہمارا وقت بچ جائے. یاجوج ماجوج، مہدی منتظر. اب ہمارے یہاں عرف ہو چکا مہدی علیہ السلام، تو یہ عرف کی کچھ چیزیں قبول کی جاتی ہیں، جبکہ وہ مہدی اس لیے کہ علیہ السلام تو نبی کی صفت ہے نا. لیکن ہمارے عام طور پر جیسے کہ حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، تو یہ کچھ عرف میں ایسی باتیں ہیں، کوئی اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور دجال ہے نا، اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، جن کا بھی ذکر ہوا ہے. تو یہی اس چیز میں ہے کہ اس کا ایک نقشہ میں بتا رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، اس وقت مہدی منتظر ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. ان سب کو ہلاک دور کرنے والے کون؟ عیسیٰ ابن مریم. مگر اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، جب وہ اتریں گے تو مہدی منتظر امت کا امام ہوگا. سمجھ رہے نا؟ تو وہ آواز دیں گے، وہ تو پہچان لیں گے. جس طرح مہدی منتظر کو پہچان لیں گے، ان کو پہچان لیں گے تو کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیں گے. تو بولیں گے امام حکم امام حکم امام حکم من امتکم. نہیں، تمہارا امام تمہارا امام. وہ امامت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی جو پہلے تھے وہ لوٹ کر آئیں گے. بس لوٹ کر کیا، وہ تو زندہ ہی ہیں، آسمان دنیا سے یہاں آئیں گے. لہذا امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے. وہ ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. یہ میں حدیث آپ کو بھیجا ہوں. تو یہ وہ زمان. تو کتنا وقت لگے گا؟ اس لیے واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق. اب کچھ لوگوں نے یقین کے ساتھ نام بھی دے دیا کہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہے. تو ان آیت سے آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ اس وقت آئیں گے. تو بہرحال اتنا کافی ہے. اب سنیے، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. اچانک، تو ان کی فائدہ ہے نا مفاجہ، اچانک جب قیامت برپا ہوگی، ہلچل، ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. کیوں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی؟ ان کا عقیدہ کہ دوسرا جنم، یہی ان کا عقیدہ تھا. یا کہ ان کا عقیدہ کہ قیامت کے دن
ہمارے پیران پیر وہ خشوا دیں گے. اب جب وہ واقع ہو جائے گی تو آنکھیں دہشت سے پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. کیا کہیں گے؟ سنیے. جنہوں نے دین انبیاء سے انحراف کیا کیا کہیں گے؟ سنیے. یا ویلنا قد کننا فی غفلہ. اوہو ہماری شامت، ہم تو غفلت میں تھے. اچھا دیکھیے گرامر کام آتے ہیں، بل یاد ہوگا آپ کو. تو غفلت کسے کہیں گے؟ ایک فرد اذان ہوتی ہے نماز کو نہیں جاتا، اسے کہیں گے غفلت. اس کی یاد دہانی کرو. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کیجیے. رمضان شریف آیا انہیں یاد ہی نہیں، روزہ نہیں، یا غفلت. ارے بھائی رمضان میں داخل ہو گئے روزہ نہیں، اس کا نام غفلت. تو اسلامی معاشرے میں ہمیں یاد دہانی کرنا ہے لوگ جو غافل ہیں. جی غفلت یعنی کیا؟ ہمارے یہاں تو گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے فرائض سے کو بھول جانا، اس کا نام ہے غفلت. مگر یہ کہیں گے غفلت، لیکن پھر بل سے اضطراب پیدا کر دیں گے. نہیں غفلت نہیں. دیکھیں نا بل کا گرامر کام آیا. کہیں گے کہ نہیں غفلت نہیں، بل کننا ظالمین. ہاں بلکہ کیا تھے ہم؟ ظلم کرنے والے تھے. یعنی خود ہی اعتراف کر لیں گے. تو یہ بل کا کمال ہے. اگر یہ بل کا قاعدہ محنت نہ ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتا. کہتے کہ نہیں ہم نے بڑا ظلم کیا. نبیوں کا دین ہمارے سامنے آیا، مسجدوں سے مناروں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر. ہم نے تو ظلم کیا، ہم نے اپنی مورتیوں کو بڑا رتبہ دیا. تو ظلم اب کیا ہوگا؟ سنیے اب جواب ملے گا. غفلت میں پڑے رہے اور پھر ظلم بھی کیا. اب وہاں جواب ملے گا. سنیے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اچھا غفلت میں تھے، ظلم میں تھے. اب تم اور جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں، حسب جہنم آگ کا ایندھن. تو یہ جو مورتیاں ہیں نا انہیں لایا جائے گا. زندہ بھی لائے جائیں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل سربراہ جو بنے ہوئے نا پارٹیوں کے، انہیں کی پوجا ہوتی ہے، ان کے مجسمے لگائے جاتے ہیں. تو مجسمہ بھی آئے گا اور وہ بھی آئیں گے سب. انتم لہا واردون. لہا یعنی کیا؟ جہنم. تم میں سے ہر ایک کا کیا داخلہ ورود ہو کر رہے گا. یقینی بات. اچھا پھر غفلت سے دوری کے لیے نصیحت بھی کی جا رہی ہے. سنیے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. اگر یہ تمہارے حقیقی معبود ہوتے تو اس میں نہیں داخل ہوتے. کیسی مثال دی جا رہی ہے؟ اب وہاں پر پشیمان کیا جائے گا اور سارے کے سارے اس میں داخل ہوں گے. یعنی جو بھی ہو، شجر حجر درخت یا انسان. ظاہر ہے کہ انبیاء وہ تو انبیاء ہیں، وہ تو لوگوں نے ان کی پوجا کی. جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو بزرگ تھے، لوگوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس میں فرق ہے، واضح ہے. اچھا ان کا ایک عذاب پیش کیا جا رہا ہے. سنیے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. ان کے لیے ایک ایسی آواز ہوگی جس کا نام ہے زفیر. ٹھیک ہے. اور ایسی چیخ ہوگی زفیر کہ وہ اس میں سن نہیں سکیں گے. اب اس زفیر کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ آیت کی شرح کرتے ہیں. ڈکشنری میں اتنی شرح نہیں ملے گی، تو آپ جائیے سورہ ہود کی آیت نمبر 106. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. انہی جہنمیوں کا ذکر ہے. لہم فیہا زفیر وشہیق. کہ جہنم میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ زفیر اور شہیق دو. اچھا پھر مزید سنیے. سورہ لقمان میں 19 نمبر آیت ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تلخ اور کڑوی آواز اگر ہے تو کس کی؟ گدھے کی ہے. گدھا چینکتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. وہ لاؤڈ اسپیکر سے بھی بڑھ کر اس کی آواز تلخ ہوتی ہے. تو گدھے کی آواز میں ایک ہوتا ہے زفیر، ایک ہوتا ہے شہیق. کیا مطلب زفیر کا؟ گدھا جو چیختا ہے نا کچھ اور طریقے سے چیختا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں بلی بولتی ہے، اس کو ہم الگ آواز. کتا تو اس کو کہتے ہیں بھونکنا، ہے نا. ہر ایک کے لیے الگ الگ. شیر کی دھاڑ.
تو اسی طریقے سے گدھے کی آواز کو زفیر اور شہیق. اس کی شکل سارے جانور سے مختلف ہے. تو زفیر یعنی جب وہ آواز نکالتا ہے تو اس کی سانس باہر جاتی ہے تو یہ زفیر، اور پھر جب کھینچتا ہے تو شہیق. اس کو سمجھے تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی. جب چیختا ہے تو ہوا اس کی نکلتی ہے نا منہ سے، جیسے ہم بولتے ہیں، تو زفیر، اور جب واپس لیتا ہے تو بھی آواز آتی ہے دوسری. اب غور سے سنیں تو جہنم میں یہ حالت ہوگی کہ شہیق کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جہنم اتنی گرم ہوگی، وہ گدھے کی طرح چیخے گا مگر سانس لے ہی نہیں سکے گا، گرم ہے تو زفیر. یہ اس کا نقطہ. کہ نہیں تو کہیں گے جہنم میں شہیق کیوں نہیں؟ بھائی جہنم کی ہولنا کہ وہاں کی شدت، وہاں کی گرمی، سانس کھینچے گا کیسے؟ تو بہرحال ایسے آیتوں پر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی مسلمان کو یہ جہنم سے ہمیں نجات دے، کسی کو داخل نہ کرے. گناہ لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، غلطیاں ہیں لگ جسے معاف کر دے تاکہ یہ ہم دیکھ نہ سکیں. اب سنیے گا، اب ذرا توجہ دیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے اس پیغام کو. آپ مانے تو سمجھتے ہیں، اب اتنے سالوں سے یہاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، ذرا خیال رکھیں. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. ترجمے میں ساتھ رہیں. یقیناً جو لوگ سبقت لهم من الحسنى، ہماری جانب سے ان کے لیے مقدر میں بھلائی لکھی جا چکی، انشاءاللہ ہمارے مقدر میں، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، لکھی جا چکی. اس لیے کہ آج کل اتنی پریشانیاں ہیں پریشانیاں. کوئی کہتا ہے گھر واپس، کوئی کہتا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور بھی عورتوں کو مردوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ہماری تقدیر میں اللہ لکھ دے ہم ایمان پر قائم باقی ہیں. سبقت لهم من الحسنى. مگر ذرا آپ توجہ چاہتا ہوں، اولئک عنہا مبعدون. تو ایسے لوگوں کو انہا اس سے دور رکھا جائے گا. کس سے؟ اس کا جواب چاہیے. کس سے؟ کس سے ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا چیز کو؟ کس سے؟ تو پیچھے جائیے. انتم لہا واردون کل واردون جہنم، ہے نا؟ جہنم سے دور رکھا جائے گا. انہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہم کہتے ہیں ضمیر، کبھی کہیں گے اس کا مرجع یعنی کس سے. بھائی انگریزی میں بھی ہے اشارہ، کبھی کبھی نام لیا کہا اشارہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، کبھی دل سے، ہے نا انگریزی میں. تو یہ وہی ضمیر ہے، یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے دل سے. تو کون سا اشارہ؟ کہ یہ لوگ جن کے مقدر میں ہم نے حسنہ لکھ دی ہے، یہ مسلمان ہیں، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. تو کیا چیز ہے؟ حسب جہنم. ٹھیک ہے نا؟ اب جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اپنے یہاں تو ذرا خیال رکھیے گا. وہ شروع کرتا ہے وَلَضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى. تو خبر تو ہوئی، مبتدا نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں نا خبر اور مبتدا؟ کہ آپ پڑھ رہے ہیں وَلَضَّالِّينَ کے بعد وہ دور رکھے جائیں تو کس سے؟ تو مطلب کیا نکلا کہ اس اوپر سے شروع کرنا چاہے تھا. کہاں سے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. اتنی بات تو واضح ہو رہی ہے نا جی. اب کبھی کسی امام سے سابقہ پڑھے تو کوشش کیجئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. مبتدا کو چھوڑ دیا، خبر سے پڑھ رہے ہیں. اچھا سنیے، ابھی ساتھ میں رہیے. یہ مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. دیکھیے جنت والوں، انشاءاللہ ہم جنت والے. لا يسمعون حسیسها، حسیس وہاں تو شور و گل رہے گا جہنم میں. زفیر شہیق کی تو نوبت نہیں آئے گی. مگر یہ مومن آہٹ، زفیر تو درکنار، آہٹ بھی نہیں سنیں گے. تو حسیسها یعنی کس کی آہٹ؟ جہنم کی. تو مبتدا کو چھوڑ کے ہم خبر ہی پڑھ رہے ہیں جی. وہم فی، اب سنیے، اور فی مشتہت انفسہم خالدون. مشتہت یعنی من چاہا، جی چاہا، اور وہ لوگ جو ان کا نفس چاہے اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اللہ کیا مطلب؟ سنیے، ہم اپنے آپ کو دین انبیاء کے تحت کر دیں، سپرد کر دیں. کس کے؟ دین انبیاء کی سپرد کر دیں.
تو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ تکوین جانتے ہیں نا، یہ درخت، مجھے آم چاہے تو ٹہنی آ گئی، اسے کہیں گے تکوینی، مجھے کاجو چاہے تو ٹہنی آ گئی، مجھے تو فلاں تفسیر پڑھنا چاہے تو تفسیر آ گئی، آپ جو چاہیں. لوگ پوچھتے ہیں قبر میں قرآن پڑھنے ملے گا کہ نہیں. دیکھیے فی مشتہد آپ کو کیا چاہیے، فی مشتہد آپ کو تفسیر پڑھنا تفسیر ملے گی، آپ کو چلانا ہے ہیلی کاپٹر تو وہ بھی ملے گا، کوئی گاڑی نہیں اس کا شوق ہے جو فی مشتہد انفسہم خالدون. ضرورت کس بات کی ہے، کوئی قید نہیں، ہر چیز ملے گی. کسی کا تفسیر کا شوق ہے تو یہ ساری چیزوں کا انکشاف وہاں ہو جائے گا. کسی کو داؤد علیہ السلام کی زبور نغمات الہی کا ترنم سننے کا شوق ہے تو وہ بھی ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. ہاں تو بس ضرورت کس کی ہے، اپنے آپ کو سپر کر دیں کس کے، انبیاء کے. یہ اختلاف سے نہیں چلے گا. یہ اختلاف کیسا، ابھی تو نبیوں کا دین ہمیں معلوم ہی نہیں اور ہم نے ٹھیکہ لے لیا. ہم تو مصطفیٰ نہیں، ہم پر تو اللہ نے کرم کیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. اب ابھی سے ہم نے تھوڑی داڑیاں رکھ لی، 5 وقتہ نماز پڑھنے لگے اور کچھ معلوم ہو گیا کہ حدیث قرآن، تو ہم تو دعویٰ کرنے لگے ہم مصطفیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں. جی دعویٰ کرنے لگے، زوم ہو گیا کہ ہم ہی جنتی ہیں. تو یہ صفت کام نہیں آئے گی. صفت کیسی ہو، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ سارے لوگوں کو پیغام پہنچاؤ، سارے لوگوں کو بلا کسی تفریق کے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو اس جہنم کے انگار سے نجات دلا کر جنت کی راستہ دکھلانا، یہ ہو ناجی فرقہ. تو چلیے، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. حزن یعنی غم، فزع یہ جو قیامت کے دن کی ہلچل ہوگی نا، ذکر وہی چل رہا ہے. فزع الاکبر، ایک تو فزع اصغر، سونامی جیسا پانی آ جائے، ہوا آ جائے، یہ کیا ہے، چھوٹا سا زلزلہ. یہ فزع الاکبر، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ کیا، فرشتے آئیں گے. او تتلقاہم الملائکہ، کیا کہیں گے کہ جزا فضا نہیں. جزا فضا کیسی، یہ تو دن وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو ہم تو گھر واپس جا رہے ہیں اپنے، تو جزا فضا نہیں، کوئی غم نہ کرو. اور جو دین حنیف سے منحرف ہو چکے ہوں گے وہ تو جزا فضا کریں گے. تو ہمیں کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے، اپنے گھر. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. ہاں، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے سجل یعنی جو ڈاکومنٹس ہوتا ہے، مستندات لپٹے جاتے ہیں نا، لپیٹ لیے کتابوں کے، اور جیسے ہم نے پہلے پیدائش کی تھی دوبارہ لوٹائیں گے سارے انسانوں کو. تو گویا کہ گھر واپس ہو گئے. وعدن علینا، ہم ایسا کر کے ہی رہیں گے. ہے کوئی روک سکتا ہے، ہم ایسا کر کے ہی رہیں گے. تو ذرا ایک وقفہ، یہ کیا بات ہے کہ آخرت کے دن کی کلام پاک میں تاکید کے ساتھ یہ آیتیں آئی ہیں. وجہ کیا ہے جانتے ہیں، مخاطبین سے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں، کہ یہی وہ بنیاد ہے کہ گھر واپسی، اللہ کے یہاں واپس ہونا، اس میں اگر شک ہے، تذبذب ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم اسے الینا راجعون، ہمارے پاس واپس آنے والے ہو. اس میں اگر شک ہے یا اس میں ملاوٹ ہے کہ ہمارے فلاں صاحب ہیں وہ ہمیں بخشوائیں گے، تو اس میں ملاوٹ ہے. تو بار بار کیوں، کہ یہی وہ بنیاد ہے نبیوں کی دعوت کو اپنانے کی، توحید پر قائم رہنے کی اور باقی رہنے کی. تو پہلے تو ہمارے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، غفلت سے بیدار کرنا ہے. تو سنیے، اب سنیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست، بادشاہت، حکمت اور کیا، وراثت، ابھی پوچھ رہے تھے نا. ہاں، وراثت سارے مومنین کی ہے زمین. تو سنیے گا،
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر تو ہو چکا، مگر اب بغیر نام کے زبور نے بتلا دیا کہ یہ ذکر کس کا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد کیا لکھا کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ تو ذکر آپ جانتے ہیں کہ جو بھی نصائح وغیرہ جو ہیں اس میں ایک بات بھی لکھ دی۔ تو سب سے پہلی بات زبور کیا تھی؟ زبور جو ہے نغمات الہی کا ایک مجموعہ۔ داؤد علیہ السلام جب ترنم سے اس کو پڑھتے تھے، تلاوت بھی کہیے وہ بھی صحیح ہے، تو پہاڑ اور پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے۔ گزشتہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو کہہ دیا کہ اوی بھی یا جبال والطیر، شریک ہو جاؤ۔ تو یہ نغمات الہی ہیں۔ اب اس کی نوعیت کیا؟ اب نہ اس وقت ریڈیو تھے، نہ ہم آواز سن سکتے ہیں۔ اب کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ اس پہاڑی پر جائے اور لاکھوں سال پہلے کی آواز کو کیچ کر لے، ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے، لیکن جنت میں ہوگا فی مشتہت انفسہم خالدون، وہاں اگر چاہیں گے تو آپ کو یہ سننے ملیں گے نغمات، ضرور انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو سننا ہے، ایک اعلان کس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں زمین کے وارث کون ہوں گے؟ زمین کے وارث مسلمان اور دوسرے لوگ قبضہ کر چکے ہیں۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، ایک عالم میں، ایک مفتی میں اور ایک بادشاہ میں فرق ہے۔ عالم آدمی کا میدان مسجد کا محراب اور ممبر، لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں، پاورفل اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر وہ بادشاہ ہے تو کچھ اعلان ایسے ہوں کہ بادشاہ کے کرنے کے، عالم کچھ نہیں کر سکتا، عالم کا وہ میدان ہی نہیں۔ تو بادشاہ بھی ہو، عالم بھی ہو، پھر نبی بھی ہو، پھر صاحب شریعت بھی ہو، اس کے ذریعے اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا بات، کیسا اعلان؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ذریعے اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ تو وارث کسے کہیں گے؟ وارث تو اسے بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انت خیر الوارثین ہے نا۔ اور یہ زمین حقیقت میں وارث کس کے ہے؟ مسلمانوں کی۔ اب ان کے قبضے میں ہے، یہ آپ جانتے ہیں ان کے قبضے میں کتنے سال ہے؟ بھائی الیکشن تو 5 سال سے ہوتا ہے، کہیں 4 سال کا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو دے دیا ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی سے انہیں فکر ہے۔ فکر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو فکر ہی نہیں ہے، ہمیشہ دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ہمارا تعاون کرے گا، وہ ہماری سائڈ دے گا۔ آج تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کبھی بھی ان کا رہبر نہیں، کبھی بھی ان کا امام نہیں، کبھی بھی ان کا بادشاہ نہیں۔ تو یہ وراثت کب ملے گی؟ جبکہ وہ نبی ہو، رسول ہو، عالم ہو، صاحب اقتدار ہو، تو یہ زمین ملے گی۔ تم دوسروں کا پیچھا کرنے والے، فالو کرنے والے اور زمین کی وراثت کی امید رکھتے ہو، خواب دیکھتے ہو، نہیں ہو سکتا۔ صالح ہیں، لیکن کیسے صالح ہیں؟ تہجد، نماز، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن مصلح نہیں۔ انبیاء جس طرح سے اعلیٰ درجے کے صالح تھے، تزکیہ نفس تھے، ویسے دوسروں کا بھی تزکیہ نفس کرنے والے تھے۔ البتہ آج پائے جاتے ہیں دوسروں کو خراب کہنے والے، دوسروں کو گمراہ کہنے والے، دوسروں کو بدعتی کہنے والے، جبکہ سارے ہی لوگ کچھ نہ کچھ بدعت پر عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، وقت ہے ہمارے پاس۔ جس طریقے سے ابو داؤد میں جو روایت ہے، اللہم لک سمت کیا والا کا، اس میں 4 بول لگا دیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، 3 الفاظ اس میں 6 لگا دیے۔ تو شروع میں 6 الفاظ دعا مانگی جاتی تھی۔ اب جب سمجھدار آئے تو بولے یہ تو 6 الفاظ تو نہیں ہے، تو انہوں نے 3 شروع کر دیے اور زوم کر رہے ہیں کہ ہم نے بدعت کو مٹا دیا، جبکہ وہ خود بھی بدعت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور سے سنیے، کبھی بھی بلند آواز سے اللہم انت السلام مل کر ادا نہیں کی، بلکہ آپ اللہم انت السلام نے سمجھ میں آتا تھا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے والے بھی بدعتی، جو دوسرے انہوں نے 6 الفاظ کے 3 کیے، پھر بھی بدعت۔ تیسری جماعت آئی کہ بولے زور سے تو نہیں پڑھے، تو وہ خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام صاحب آپ جائیں کئی مسجدوں میں خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم ابھی صحیح کام، یہ بھی بدعت کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ اٹھائے تھے اور لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دین ہمارے پاس ہے،
یہ انبیاء کا دن نہیں ہے، لیکن زوم ہے کہ یہ انبیاء کا دن ہے. بارے ایک مثال دے دیا. ایسے کئی ایسے مسائل ہم میں ہیں کہ وہ بدعت ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متفق ہوں اور ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. تو بات کس سے چل رہی تھی کہ یرثھا عبادی الصالحون. اب ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ عمل زوم ہمارا اور زمین کے وارثوں کے نہیں ہو سکتے. زمین کی وراثت کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنا امیر ہو، اپنا رہبر ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ ماہر قرآن بھی ہو، تو انشاءاللہ غلبہ ہو سکتا ہے. مگر یہ ایسا اگر وقت آنے لگے تو آگے جانے نہیں دیں گے. بہرحال اتنا کافی ہے. تو سمجھ گئے وراثت. اچھا، دوسری چیز، دوسرا اس کا ترجمہ، یقین مانیے یہ جتنے بھی سپر پاور ہیں یہ وراثت نہیں، یہ امتحان ہے. جانتے ہیں جنت کہاں ہوگی؟ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اوپر ہوگی. بھائی جنت اوپر کیا اس تو درجات ہیں. یہی زمین جب پہاڑ، دریا، سمندر سب ایک پارٹ دے جائیں گے تو ہر ایک کو یہاں کی بادشاہت دی جائے گی، جیسا جیسا اس کا درجہ. تو یہی وراثت ہے. یہ وراثت کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو اس کو کمانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالح. تو یہ اس کی شرح ہے. اتنی کافی ہے. بہرحال کوشش کریں اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد و اتفاق. اب ساتھ میں رہیے. یہی اعلان جو ہوتا ہے داؤد علیہ السلام سے، سنیے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. عابدین عبادت گزار. بلاغ جانتے ہیں؟ بلاغ اطلاع عام، اور اگر بہت ہی مہم ہو تو اطلاع ہام. یہ ہام عام سے بڑھ کر ہے، یعنی بہت اہم خبر. اور یہ اطلاع بلاغ، یہ حقیقت میں بلاغ ہے. تو بلاغ دونوں سے مضبوط ہے. اصل یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ توجہ کا طلبگار ہے، اور ایک نبی سے، ایک بادشاہ سے اعلان کیا جا رہا ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ وراثت کس کی ہے؟ زمین تمہارے اور آپ کی. مزید ساتھ میں رہیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دیکھیے پہلے اس کی تشریح سن لیجئے گا، پھر بعد میں ہم مدح کریں رسول کی. لیکن اصل کیا مطلب؟ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. رحمت ضد کس کی؟ عذاب کی. یا عذاب ضد کس کی؟ رحمت کی. مقابل میں ہے. تو یہ مشرکین جو ہے کہہ رہے تھے کہ تم اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ. اس کی شرح تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب، کہہ دو کہ مجھے عذاب لے کر نہیں بھیجا گیا. مجھے کیا لے کر بھیجا گیا؟ رحمت. تو اے مشرکو، تم زندہ ہو مکے میں، یہ میری رحمت. اے دنیا والو، یہ ہمارا رسول رحمت ہے. قیامت تک بسنے والوں انہیں اس کا علم نہیں. اس رسول کا مشن جب تک ہے یہ دنیا باقی رہے گی، اور جب مناروں سے ندا بند ہو جائے گی اللہ اکبر تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. بتائیے رحمت ہے کہ نہیں؟ مگر انہیں پتہ نہیں. یہ تو کہتے ہیں قرآن کو جلاؤ، مسجدوں کو توڑو، مسجدیں مت بناؤ. اپنے ہی پیر پر کڑھاری مار کر لے رہے ہو، مگر انہیں پیغام کیسے پہنچائیں؟ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ عالم نہیں، جو عالم ہیں وہ لیڈر نہیں، پیغام پہنچائیں کیسے؟ تو یہ بڑے مسائل ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں زمین کے وراثت کی، وارث ہونے کی. وراثت اس وقت تک نہیں مل سکتی، بلکہ یہ دین حنیف نبیوں کا. تو یہ ہے رحمت للعالمین. تو یہ خاصیت ہے. اب آپ فضائل بیان کریں کہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے رحمت ہیں. مگر لوگ میلاد میں اس آیت کو اسی مطلب کے لیے لیتے ہیں، اور دوسرا مطلب کون لے گا؟ کہ عذاب کے مقابلے میں پیغام دو، اے گنہگارو تم جو زندہ ہو اس رحمت کی بنیاد پر. یہ اصل پیغام ہے، اور یہ آپ کی مدح ہے، آپ کی تعریف ہے. تو کہہ رہا تھا کہ اس صفت میں ساتھ کون ہے؟ مریم علیہ السلام ہے نا. اب ذرا جا کر پوچھیے ان سے، بھائی مریم کا پتلا تو ہر جگہ ملتا ہے جی، یہ مصطفیٰ ہیں. بہرحال میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہی کی بات ان پر مار رہا ہوں. آپ کو قبریں ملی جن کا قرآن میں ذکر نہیں، اس کا تو نام قرآن میں ہے. یہ مصطفیٰ ہیں، کتنی صفت میں ہے؟ 2 صفت میں یہ مصطفیٰ ہیں. تو آپ کو اگر یہی شوق تھا کہ کسی کی پوجا کرے اور نظریں کرے تو یہیں چلے جاتے.
یعنی ایک پیغام ان کو. آپ کیا کر رہے ہیں جس کا نام نہ قرآن میں ہے؟ ٹھیک ہے شیخ جیلانی اپنی جگہ پر عالم تھے، بزرگ تھے، مگر یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بہرحال آپ سنیے، اب دعوت دی جا رہی ہے. یعنی میں تو عذاب لے کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ کیا، قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. کہہ دو عذاب میں لے کر نہیں آ سکتا، میری طرف وہی کہ تمہارا ایک ہی معبود. کیا تم اب بھی اپنے آپ کو سپرد کرو گے؟ یہ مسلم کے معنی اسلام لانا ہی نہیں، سپرد کر دو دین انبیاء کے. سنیے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سپرد کرو، اگر یہ روگردانی کریں، ماں نہ مانے تو کہہ دو آذنتکم، میں نے تمہیں اذان سے میں نے تمہیں پکارا، علی سوا برابر، امیر غریب فقیر غلام، اس وقت تو غلام بھی تھے نا، سبوں کو برابر پکارا ہوں. جی ایسا نہیں کہ غلام کو چھوڑا یا امیر کو چھوڑا. وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے کچھ علم نہیں کہ جو تم سے میں جو وہی دلا رہا ہوں، ڈر جو دلا رہا ہوں قیامت کا دن یا عذاب کا، نزدیک ہے یا دور، مجھے اس کا علم نہیں. کیا کہیں گے؟ پیغمبر کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں، میرا کام کیا، دعوت کو پہنچانا. انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. بے شک وہی جہر اور قول، یعنی جو آپ زور سے بات کریں، گفتگو کریں، اور جو چھپائیں، ہے نا، آہستہ سے بات کریں، زور سے کریں، جو آپ کے دل میں ہے. بلکہ دل میں کیا، ابھی آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اور دل میں آپ کے خیالات، تصورات، ہر چیز کو کون جانتا ہے؟ وہ، مجھے اس کا علم نہیں. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور مجھے یہ بھی علم نہیں کہ شاید کہ یہ فتنہ ہو تمہارے لیے اور چند دن کی زندگی گزارنا. کیا مطلب فتنہ ہو تمہارے لیے؟ یعنی یہ جو تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے، اس وقت مشرکین مکہ پر فوراً گرفت نہیں ہوئی، تھوڑی سی زمین سمیٹی گئی، مدینہ میں اسٹیٹ بن گئی، ہے نا. پھر آہستہ آہستہ یہ کیا ہے، تمہیں عبرت، فتنہ کے معنی آزمائش. تو آج بھی یہ جو دنیا زندہ ہے، انہیں کیا، ان کی آزمائش ہے. تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں اپنے آپ کو کلمات دعا کے حوالے کرتے ہیں. ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی دعا کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی سننے والا ہے، اسی کے در پر. تو سنیے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. دیکھیے تصفون جو تم بیان کرتے ہو، قیامت تک کی یہ چلے گی. کیا بیان کرتے؟ یہ مسلمان نیا دین ہے، ان کا یہ اصل دین نہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں. تو جب رسول نے کہا تھا کہ جو تم پیش کرتے تھے کہ یہ نیا دین ہے، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑا، تو ایسی بات پر ہم وربنا الرحمن المستعان، ہم کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اس رحمان کے، وہی ہماری مدد کرے گا. تو حالات حاضرہ میں بھی جو ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں للکارا جا رہا ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہم کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ ما تصفون، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اب ایک گرامر آپ کو بتا دوں. دیکھیے آپ کے پاس قرآن شریف ہوگا، قال کیا لکھا ہوا ہے؟ قال. جو انڈین پرنٹ ہے یعنی عربی پرنٹ کے علاوہ اس پہ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، ہے نا. تو قال ایسے بھی آ سکتا ہے، قاف اور الف، قال، ہے نا، قال قال قالو. پورے قرآن شریف میں آیا وقال وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، ہے نا. کیا ہے؟ قاف اور الف، کھڑا زبر نہیں. یہاں پر کاف پر زبر اور پھر کھڑا زبر، اور اپنے آپ بھی ہوگا قاف اور سیدھا کھڑا زبر. کیا مطلب اس کا؟ یہ قرآن شریف جو ہے نا، اس میں 7 قراتیں ہیں. کتنی؟ یہ سمندر ہے. اب روایت حفص سے پڑھیں یا ورش اور قالون کے پڑھیں، تو یہ قال کل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اعراب ہٹا دو،
حجاج بن ثقفی کا زبر بھی نکال دو، کھڑا زبر نکال دو، نکال دیے، اور دوسرا زبر نکال دو، اب کیا پڑھیں گے؟ کل. تو ایسی حالت میں کہے اے محمد رب احکم بالحق، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے حق میں فیصلہ کر دے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. بہرحال یہ تجوید کی بات بتلایا، ذہن میں رہے. یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ آج یہ سورہ انبیاء ختم ہوئی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد یہ سمجھے کہ دین حنیف کو، انبیاء کے دین کو اپنانے کی کوشش کرے اور مصلح بنے، تزکیہ نفس، اور یہ دعا کرے کہ رب ارنا الحق کا حق کا، کہ حق بات کی توفیق دی. دعا کیوں نازل ہوئی؟ لیکن اگر کسی میں زوم ہے کہ میں سارے بدعات سے بچا ہوا ہوں اور سارے حسنات ہی کر رہا ہوں، تو یہ زوم نہ رکھے. البتہ ہمارے ہاں کچھ خامیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں. کئی جیسے میں نے بدعات آپ کو بتا دی نا، لیکن آپ زوم نہ رکھیں. کئی ایسی بدعات اب بھی ہیں ہم میں، چونکہ ہمارے یہاں حالات ایسے، اور جو دین ہم تک پہنچا ہم اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ میں بھی کہ تھوڑا سنجیدگی رکھیں، سکون رکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. وباللہ التوفیق. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو دعا پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جی صاحب کہیے. جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے؟ جی ہاں. وہ کہاں ہوں گے؟ ایک ہی جگہ پہ ہوں گے یا نہیں، وہ تو پوری طرف پھیلیں گے نا. یاجوج ماجوج دو نہیں ہوں گے؟ نہیں، دو قوم. یاجوج ماجوج سے مراد دو قوم. یاجوج ماجوج یعنی کیا؟ دو قومیں. دو قومیں ایک ساتھ رہتی ہیں. ایک قوم کا نام یاجوج، دوسرے قوم کا نام کیا؟ ماجوج. وہ قوم ہے. تو قوم میں تو کئی افراد ہوتے ہیں نا، دو فرد نہیں. جی ہاں، مصطفی بھی ہے. ہاں، تو وہ اصل میں مصطفیٰ کسی شخص کا نام نہیں تھا نا. دیکھیے فاروقی، عثمانی، علی، ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن مصطفی تو مصطفیٰ کسی کا نام نہیں تھا. انہوں نے ہاں 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 مطلب ہے کہ مصطفیٰ کے دین کے ہیں. جی جی نہیں، یہی وہی مطلب ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا نا، تو ہم اس میں سے ہیں. وہ تو صحیح مانے ان کے صحیح ہیں. میں علامہ اقبال کو اب کیا، انہوں نے تو ایک پیغام دیا قرآن حدیث کا. جی 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 تو یہ کئی چیزیں کام آتی ہیں نا. اصل میں قرآن میں ہر چیز آپ کو ملے گی، لیکن قرآن اب نہیں پڑھ رہے ہیں اور خود مصطفیٰ بن رہے ہیں. جی چلیے. اصل میں دعا جو آپ دیکھیں نا، جو اللہ کے رسول کیسے پڑھتے تھے، جب سلام پھیرتے تھے اللہم انت السلام تبارک، یعنی کچھ سنائی دیتا تھا، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھے بس. اب اس کے بعد کبھی تسبیح پڑھتے تھے، کبھی چلے آتے تھے حجرے میں، کبھی فجر اثر میں نہیں جاتے تھے، لیکن خطاب کرتے تھے کہ کسی کو خواب گزرا ہے، کچھ باتیں ہوتی تھی باقی. لیکن اس کے بعد کیا لوگوں نے شروع کر دیا، چونکہ وقت نہیں تھا، کہ اس میں اضافہ بھی ایڈ بھی کر دیا. اب جو کتابیں اللہم انت السلام، اب وہ بچپن میں یاد کی ہوئی تھی، ومنک السلام والیک یعود السلام فحینا ربنا بسلام وادخلنا دار، انہیں 6 کر دیے. اچھا اب جب ہم نے منع کر دیا، ہم جب پڑھ کر گئے تو ہم نے کہا یہ الفاظ تو نہیں ہے. تو کہا ہمارے ارے آمین کہنے کا موقع تم بند کر رہے ہو، کتنا ثواب ملے گا. اب وہ نہیں سن رہے کیونکہ آمین بولتے تھے نا. چلیے اب ہم لوگوں نے ذرا زور پکڑا اور شروع کر دیا. تو اصل میں جب شروع کرتے تھے نا تو لوگ روکتے نہیں تھے، عالم ہیں تو، لیکن ہم بھی خوش. اس کے بعد ہمارے بعد ایک اور آئے تو انہوں نے خاموش رہ کے پڑھنا شروع کر دیا. وہ بھی تو وہی ہے. تو ایک 6 الفاظ والا پڑھتے ہیں، دوسرے 3 الفاظ والا، اور تیسرے بخاموشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں. ایک مثال دینا چاہتا تھا کہ تینوں خوش ہیں. پہلا یہ خوش ہے کہ آمین کہنے ملتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے 3 الفاظ جو اضافی کے تھے وہ کٹ کر دیے. تیسرا ہے کہ ہم زور سے نہیں پڑھتے. یہ میں کیا، تو ایسے کئی بدعات ہیں. اب میں اس کو کیا گناؤں آپ کو.
جو ہم میں شامل ہو چکے ہیں، مگر اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، چونکہ ہمیں علم نہیں نا، اس کا پتہ نہیں۔ مدارس میں بھی لوگوں کو، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شعبان کا روزہ، رجب کا روزہ مدارس میں رکھتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کتابیں اس وقت موجود نہیں تھی، بعد میں تحقیق ہوئی تو اب سب بند ہو گیا ایسے۔ چلیے کافی اتنا سوال چھوڑ دیا 94 میں۔ اچھا اچھا 94 بولیے، فلا کفران عیسائی جی جی ہاں ہاں یہ بہت اہم سوال، دیکھیے سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اب وہ روانی میں رہ جاتا ہے نا۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، فمن یعمل، چونکہ میرا ایک توجہ دوسری طرف تھی نا، وہ مخالفین کی طرف، تو رہ گیا۔ فمن یعمل من الصالحات، یعنی جو کوئی عمل کرے بشرطے کہ مومن ہو، تو اس کے عمل کی قدر نہ کی جائے گی، تو فلا کفران لعملی، لیکن وہاں کیا ہے، سعی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب آپ باندھ لیں پوڑی میں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عمل نہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ کوشش کیا، وہ مکمل عمل نہیں ہوا ہے، فرشتوں لکھ دو فلا کفران لسائی۔ کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے، کیا رحمت ہے، بہت اہم بات ہے یہ، سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ خیرات کریں، اخلاق حسنہ سے پیش آئیں، افعال طیبہ سے پیش آئیں، لیکن کبھی زعم نہ رکھیں۔ کہاں رکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو فارغ نہ کہیں، کبھی اپنے آپ کو عالم نہ کہیں، کبھی آپ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو اخلاق حسنہ ہے، ہمارے جو افعال طیبہ یہ کس پر ہیں، اعمال میں نہیں بلکہ کس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا کفران لسعی۔ چلیے ماشاء اللہ جی، ہاں ہو گیا بیان کیا نا وہ، ہاں جی وہ یاجوج ماجوج اور عیسیٰ ابن مریم، جی وہ بعد میں نہیں، اسی میں ایڈ کر لیا جی۔ اب وہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں، وقت بچ جائے گا، مطلب بتایا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کب آئیں گے، اور وہ کیا منتظر مہدی منتظر، جی اور کہیے۔ ہاں ہاں جی جی ہاں، یہ اصل میں بار بار آیتیں آتی ہیں نا۔ دیکھیے ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ ہم اب مسلمان ہیں اور عبادت کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب، فخر نہ کریں۔ آیت ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جب ڈانٹ دیا نا، کہ جس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، آپ اس کا دل چیر کر دیکھے تھے، تو اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو۔ ہمیں جو یہ عزت بخشی کی ہے وہ کس نے، اللہ نے۔ تو کل یہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ آپ یوں نہ سمجھے کہ ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نہیں، یہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے مقدر میں اس نے لکھا ہے۔ تو جتنا بھی روئیں، جتنی بھی اس کا تعریف کریں اتنی کم ہے جی۔ ٹھیک ہے چلیے، تو اصل میں کیا ہے، یہ جو قرآن ہے نا، ہم جو درس سیکھ رہے ہیں، یہ ابھی کئی چیزیں باقی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ میں ایک صاحب کو سورہ فاتحہ سکھایا، تو جا کے اعلان کرنے لگے میں صحیح پڑھتا ہوں، قاری صاحب نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں نے ابھی پوری سکھایا ہی نہیں۔ چلیے سر، چونکہ ہمارا وہ امام تھے، لوگ کہتے تھے کہ تم سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہو، تو میرے پاس آ گئے، تو میں پورا تو کھلا نہیں سکتا نا، میں نے تھوڑا سا ان کو امن کا ویسے پڑھتے رہو، وہ غلط سمجھے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی کئی چیزیں باقی ہیں۔ اب چونکہ لوگ بور ہو جائیں گے، اب جیسے میں نے قال کا گرامر بتایا، ایسے کئی گرامر ہے، تو میں ایک ایک دو آستے آستے، لیکن یہ کچھ چیزیں آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی، آج اس کی ضرورت تھی، تو ایسے چیز کو نوٹ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جی جی جی۔ حام سام یافس کا نام، یہ انہی کی قوم ہے جی، ہاں انہی کی قوم نہیں، یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں نا، حام اور سام کے،
یہ سورہ کہف میں بتا چکا ہوں جی. ہم سام میں سے ہیں اور یہ سوڈان افریقہ حام سے ہیں. تو اور یہ یاجوج ماجوج یافس سے ہیں جی. تو یہ میں بیان کر چکا ہوں کہف میں. تو یہ آپ نے صحیح کوٹ کیا ہے جی. جی نہیں وہ اب یافس کے اولاد پھر یہ قوم کے نام ہو گئے اسی سے. یاجوج ماجوج کا مطلب کیا؟ دو قومیں جی. نہیں ڈائریکٹ اولاد جی ہاں جی 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 ڈائریکٹ اولاد جی. بالکل صحیح ہے آپ کا سوال. چلیے اور کچھ. تو اب آئندہ حج شروع ہو رہا ہے، سورہ حج، اور شروع سے ہی آ جائے چونکہ ہمارے دروس ابتدا سے ہی آ جائیے گا.